افغانستان کی طالبان حکومت کے نائب وزیر اعظم عبدالغنی برادر نے اپنے تاجروں سے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے بجائے دیگر ممالک سے تجارت کے راستے تلاش کریں، اور اگر کوئی تاجر اس پر عمل درآمد نہیں کرتا تو پھر افغان حکومت اس کی کسی بھی قسم کی مدد نہیں کر سکے گی۔ ان کی یہ وارننگ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان گزشتہ مہینے ہونے والی جھڑپوں کے بعد سے اب تک سرحدیں بند ہیں اور تجارت مکمل طور پر معطل ہے۔ سامان سے لدی سینکڑوں گاڑیاں بارڈر کے دونوں اطراف کھڑی ہیں۔ انہوں نے پاکستانی ادویات امپورٹ کرنے والے افغان تاجروں کو اپنے مالی معاملات مکمل کرنے کے لیے 3 ماہ کی مہلت دی ہے۔ اس پر پاکستان کے وزیر دفاع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان کے اس فیصلے سے پاکستان کا نقصان نہیں ہوگا، بلکہ یہ ملک کے لیے ریلیف کا باعث بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ جو مال کراچی پورٹ کے ذریعے افغانستان کے لیے منگوایا جاتا ہے وہ افغانستان جانے کے بجائے پاکستانی مارکیٹس میں فروخت ہوتا ہے۔ جب سرحد پر ٹریفک یا آمد و رفت کم ہوگی تو تجارت کی آڑ میں ہونے والی دہشت گردی بھی کم ہوگی اور پاکستان کے لیے سرحدوں کی مینجمنٹ آسان ہو جائے گی۔ افغانستان ایک لینڈ لاکڈ یا خشکی سے گھرا ہوا ملک ہے۔ اسی وجہ سے افغانستان پاکستان کی بندرگاہوں کے ذریعے اپنا سامان منگواتا ہے اور اسی کو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان باہمی تجارت بھی ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق تجارت کی بندش سے دونوں ملکوں کو نقصان ہوگا۔ افغانستان کی بیرونی تجارت کے لیے پاکستان اس سے قریب ترین ملک ہے، جبکہ پاکستان کے لیے افغانستان ایک بڑی برآمدی مارکیٹ ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے مابین تجارت ایک ایسے وقت پر بند ہوئی ہے جب پاکستان اپنی برآمدات بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں ممالک تجارت کے معاملے میں ایک دوسرے پر کتنا انحصار کرتے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق افغانستان اور پاکستان کے درمیان ٹریڈ کا والیوم پاکستان کے حق میں ہے۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال کے دوران پاکستان نے افغانستان کو 1 ارب 40 کروڑ ڈالر مالیت کی ایکسپورٹس کی ہیں۔ گزشتہ مالی سال میں افغانستان پاکستانی مصنوعات کی 8ویں بڑی برآمدی مارکیٹ تھا، جبکہ رواں مالی سال کے دوران پاکستان کی افغانستان ایکسپورٹس میں 31% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نائب صدر ناصر خان کا کہنا ہے کہ 1.4 ارب ڈالر کی برآمدات صرف وہ ہیں جن کا دستاویزی ریکارڈ ہے، ورنہ پاکستان کی برآمدات کا حجم اس سے بہت زیادہ ہے۔ پاکستان سے افغانستان جانے والی مصنوعات کی فہرست افغانستان سے پاکستان سے آنے والی اشیاء کے مقابلے میں طویل ہے۔ پاکستان افغانستان کو چاول، سبزیاں، پھل، سیمنٹ، لکڑی، پلاسٹک، موٹر سائیکل، ٹریکٹر، چینی سے بنی مصنوعات اور ربڑ وغیرہ بھیجتا ہے۔ دوسری جانب افغانستان سے پاکستان آنے والی چیزوں میں کچھ پھل، ڈرائی فروٹس اور کوئلہ وغیرہ شامل ہیں۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے سابق چیف ایگزیکٹو زبیر موتی والا نے بتایا کہ پہلے افغانستان جانے والی تمام اجناس میں پاکستان کا حصہ 95% تھا، لیکن پھر انڈیا نے بھی اس مارکیٹ میں قدم رکھا اور پاکستان کا شیئر کم ہو کر 65% ہو گیا۔ اس میں سب سے زیادہ اہم درآمد کوئلہ ہے جو اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے، اور انڈونیشیا یا کسی اور ملک کے مقابلے میں افغانستان کا کوئلہ جلدی پاکستان پہنچ جاتا ہے۔ تجارت کی بندش سے کس ملک کے نقصان کا زیادہ اندیشہ ہے؟ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے وابستہ ناصر خان کے مطابق اس صورتحال میں پاکستان کو زیادہ خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ افغانستان پاکستانی مصنوعات کی ایک بڑی منڈی ہے اور ہر روز پاکستانی مصنوعات کے 300 ٹرک صرف چمن بارڈر سے افغانستان جاتے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان آنے والے ٹرکوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ زبیر موتی والا بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ تجارت کی بندش سے افغانستان کے مقابلے میں پاکستان کو زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ اسی صورتحال میں ایران کو افغانستان کی مارکیٹ میں داخل ہونے اور اپنے قدم جمانے کا موقع ملے گا۔ انڈیا پہلے ہی کابل میں ہوائی راستے کے ذریعے آٹا وغیرہ پہنچا چکا ہے اور اب دوبارہ اس مارکیٹ میں قدم جما لے گا۔ وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے تجارت رانا احسان افضل کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سلامتی اور سیکیورٹی سب سے پہلے اولین ترجیح ہے، اور اگر 1.5-2 ارب ڈالر کی برآمدات رکتی ہیں تو یہ نقصان دہشت گردی کے سبب ہونے والے نقصان سے بہت کم ہوگا، کیونکہ شدت پسندی کے سبب پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی۔